پوچھا جائے گا یہ اتڑیاں گھسیٹنے والے لوگ کون ہیں جو اتڑیاں اپنی گھسیٹ رہے ہیں، اتڑی اپنے گھسیٹ کے چل رہے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے اور شراب پیا کرتے تھے، یہ جھوٹ بول بول کر لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے۔ جو لوگوں کا گوشت کھا رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جائے گا، ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے، یہ دنیا میں لوگوں کی غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے۔ اور چوتھا آدمی بھی ہوگا، چوتھا آدمی جو بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوگا، پریشان ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کون؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی برائیاں اتنے مزے سے کرتے تھے، چند لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کسی کا تمسخر اور مذاق اتنے اچھے انداز سے اڑاتے تھے، ان کی برائیاں اڑانے میں یہ ایسے مزہ لیتے تھے جیسے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں مزہ لیتا ہے، جیسے وہ انجوائے حاصل کرتا ہے، ایسے یہ لوگوں کی برائیاں انجوائے لے کر کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ جہنم کی سزا کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یقین کرنا پڑے گا، جہنم ہے اور اس میں یہ سزا ہمیں اور آپ کو، جس کو بھی جہنم میں جانا وہ ملنا ہے۔ ہمیں دنیا میں دعا کرنا چاہیے اللہم قنا عذاب النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جہنم ابھی خاموش نہیں، جہنم کے اندر ہر قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق ان کو جزا اور سزا دی جائے گی، عذاب بھی طے ہوں گے۔ کسی کو آگ کے پہاڑ پہ جلایا جائے گا، کسی کے منہ سے خون اور پیپ نکل رہا ہوگا، کوئی خون کے تالاب میں گوتا لگا رہا ہوگا اور بدبودار خون پی رہا ہوگا، کسی کا سر پھوڑا جا رہا ہوگا، لیکن ہر سزا کا جواب ملے گا۔ یہ سر جس کا پھوڑا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ وہ ہے، نماز کے ٹائم پر ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، نماز پڑھتے وقت ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے، نماز کے وقت یہ مسجد کے اندر نہیں آتے تھے، ٹال مٹول کر نماز پڑھتے تھے۔ ظہر کی نماز 12:30 بجے ہوتی ہے، 2 بجے پڑھ رہے ہیں، عصر کی اذان 2:30 بجے ہوتی ہے، 3 3:15 3:30 پہ پڑھ لی، جماعت مل گئی نہ ملی اکیلے پڑھ لی۔ یہ وہ لوگ ہیں آگ کی چٹائی پر جس کو لٹایا جائے گا، جس کی چربی اس سے پگھل رہی ہوگی اور چربی کے پگھلنے سے وہ آگ اور بھڑک رہی ہوگی۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلانے والے لوگ تھے۔ پیر و درخت کے اندر الٹا لٹکا دیا جائے گا، الٹا پیر اوپر سر نیچے اور منہ میں ڈنڈے اور لاٹھی گھسیڑ کر ان کا منہ کھلوایا جائے گا اور منہ کے اندر سے بہت سی غلاظت اور گندگی باہر نکل رہی ہوگی۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حرام چیزیں کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مال حرام کماتے تھے اور یہ کھایا کرتے تھے، یہ مال حرام کھانے والے لوگ ہیں۔ خون کے تالاب میں بدبودار خون، اس تالاب میں غوطہ لگا رہے ہوں گے، کنارے آئیں گے، فرشتہ پتھر مارے گا، وہ بالکل بیچوں بیچ میں چلے جائیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا خون چوسا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو پیاز کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو بینک میں اتنا بیلنس جمع کرتے تھے کہ اس کو سود کا کاروبار بنا رکھا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو LIC چلایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو فکس ڈپوزٹ کیا کرتے تھے۔ 5 لاکھ جمع کیا، میری بیٹی کی شادی ہوگی 8 سال کے بعد 10 سال میں دگنا ہو جائے گا، 5 کے 10 لیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو 1 لاکھ دیتے تھے، 1 مہینے کے بعد 1,20,000 وصول کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جن کو خون کے تالاب میں ڈالا جا رہا، آخرت میں خون کے تالاب میں جن کو ڈبویا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مزید اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سود کے اللہ تعالیٰ کے یہاں 36 درجے ہیں، 36
36 درجے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے 70 درجے ہیں۔ 36 درجے والی حدیث زیادہ صحیح اصح ہے۔ سود اور پیاز کے 36 درجے۔ پوچھا گیا سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سود اور پیاز کے کھانے والے کو جہنم کے اندر جو 36 قسم کے عذاب دیے جائیں گے یا 70 قسم کے عذاب دیے جائیں گے، ان میں سب سے ہلکا عذاب اس سود اور پیاز کھانے والے کا وہ ہوگا جو ایک آدمی کو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد دیا جائے گا۔ ایک آدمی، ایک انسان جان بوجھ کر اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے، اس کو جو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، یہ سود اور پیاز کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اور جو درجے مجھ سے بڑے بڑے درجے ہیں، اللہم قنا عذاب النار، اے اللہ ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، یہ دنیا کے اندر ہم اور آپ سوچیں کہ ابھی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی ہم اس پر روشنی ڈال ہی رہے ہیں، ابھی جنت کا ذکر بھی آ گیا، جہنم کا ذکر بھی آ گیا، اور یہ ساری چیزیں غیب کے اندر شامل ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جہنم کا تعلق بھی غیب سے ہے، کسی نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، چھپی ہوئی ہے، لیکن ایمان رکھنا ہے کہ جہنم میں اس قسم کے عذاب موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں کچھ عورتوں کو سروں کے بال پکڑ کے لٹکا دیا جائے گا۔ امام احمد اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں سروں کا بال پکڑ کر لٹکا دیا جائے گا، فرنگی کی طرح وہ گھوم رہی ہوں گی، ان کے جسم سے کپڑے اترے ہوئے ہوں گے، ان کے دونوں سینوں میں بریسٹ کے اندر، ان کے دونوں سینوں کے اندر کھنجر چبھو دیے گئے ہوں گے، ادھر سے نیچے سے ڈالا گیا ہوگا، اوپر نکال لیا گیا ہوگا، دوسرے بریسٹ کے اندر بھی کھنجر ڈالا گیا ہوگا، اوپر سے نکال لیا گیا ہوگا۔ پوچھا جائے گا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں، یہ کون عورتیں ہیں جن کے سر بال، جن کے لٹکے ہوئے بالوں کے بل لٹکا دی گئی ہے، اور ان کے سینوں میں، ان کے بریسٹ میں کھنجر بھونک دیے گئے ہیں۔ اللہ جبرائیل نے بتایا اللہ کے نبی کو اے اللہ کے رسول یہ وہ عورتیں ہیں جو گھر سے باہر نکلتی تھی تو ان کے سروں پر اوڑھنیاں نہیں ہوتی تھی، یہ اپنے بال غیر مردوں کے سامنے کھول کر چلا کرتی تھی، یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی، یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی، یہ اپنے بال دکھا دکھا کر چلتی تھی۔ اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر داخل کر دیے گئے، جو اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی، اتنے ٹائٹ بلاؤز پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود جب یہ بازاروں میں چلتی تھی، گھر سے باہر نکلتی تھی، تو ان کے سینے کا ابھار ان کے کپڑوں کے اوپر، ان کے کپڑوں کے پہننے کے باوجود نظر آتا تھا۔ آج یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ ہماری ماں بہنیں جو ایسا کر رہی ہیں، اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہیں، جلسہ سن رہی ہیں تو توبہ کریں اور اپنی آخرت بنائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے۔ چلیے آگے، الذین یؤمنون بالغیب، اگر غیب کے پر چلے اور جنت و جہنم کی نعمتیں اور سزائیں بتانا شروع کر دیں تو تقریر اسی پر ختم ہو جائے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اب آئیے ایک اور لفظ تھا، ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے ترتیب دیکھیے، کون لوگ کامیاب ہونے والے ہیں؟ اللہ نے جنت کس کے لیے رکھی ہے؟ کامیابی کس کو ملنا ہے؟ قرآن میں شک نہ کرو، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر کے قرآن کی تلاوت کرو۔ تیسری چیز، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھو، اور غیب میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ چوتھی چیز پر آئیے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں میں بہت لمبی چوڑی بحث نہیں چھوڑوں گا آپ کے سامنے، صرف اتنا بتا دوں، الذین
یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، یہاں نماز قائم کرنے کے لیے کہا۔ یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کیا ہے؟ نماز پڑھنا تو یہ بھی ہے کہ ہم صبح سے شام تک سفر میں تھے، گھر آئے، ٹرین میں موقع تھا نماز پڑھنے کا لیکن نہیں پڑھ سکے، اب گھر پہ آ کے صبح سے شام تک کی ساری چھٹی ہوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنا تو یہ بھی ہو گیا کہ ہم نے 2 بجے پڑھ لی، 5 بجے پڑھ لی، منمانی طریقے سے جماعت چھوڑ کے جب چاہا تب پڑھ لیا۔ IPL میچ آ رہا ہے، چلو دیکھ لو کون ٹیم جیت رہی ہے، فائنل ہے، اس میں عشاء کی نماز نکل گئی، نماز ختم ہو جانے کے بعد میں پڑھ لی۔ یہ نماز پڑھنا ہوا، نماز کا قیام نہیں ہوا۔ اقامت صلاۃ الگ ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ نماز کا ٹائم ٹیبل بھی وقت مقررہ وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ انس ابن مالک بہت لمبی عمر پائے ہیں، حدیثوں کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے۔ خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو نماز کے سلسلے میں حضرت انس ابن مالک نے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز سے مخالفت کی، اختلاف کیا۔ حضرت انس ابن مالک مسجد میں پہلے آ جایا کرتے تھے، ظہر کی اذان نہیں بھی ہوتی تھی تو نماز پڑھ کے وہ نکل جاتے تھے، عصر کی اذان ہونے سے پہلے نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے۔ مغرب کی نماز عام طور پر اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد۔ لوگوں نے انس ابن مالک کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، یہ اکیلے آتے ہیں اور نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، انہوں نے سوچا لوگوں نے شاید ان کو عمر ابن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھنے میں اعتراض ہے، خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھنے میں ان کو کوئی دقت ہے، ان کی شکایت کی جائے۔ مقدمہ خلیفہ کے دربار میں آتا ہے، عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہیں، جب خلیفہ کے دربار میں مقدمہ آتا ہے کہ حضرت انس ابن مالک آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو انس ابن مالک کو بلایا گیا۔ خلیفہ نے فوراً کوڑے نہیں لگائے، مارنے کا حکم نہیں دیا، پہلے وجہ پوچھے کیا بات ہے کہ آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اکیلے پڑھ کے چلے جاتے ہو، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، کیا بات ہے؟ تو خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا آیا انس ابن مالک کیا مجھے جوا کھیلتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ شراب پیتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ کسی برائی کے اندر تم نے مجھے ملوث پایا؟ نہیں۔ کیا میں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ کہ یہ بھی بات نہیں ہے۔ جب کوئی بات نہیں ہے تو تم میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے سنا ہے کہ تم اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہو اور نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو۔ اے انس ابن مالک ایسا کیوں کرتے ہو تمہیں جماعت کا خیال نہیں ہے؟ تم پہلے کیوں آتے ہو اور نماز پڑھ کے مسجد سے کیوں نکل جاتے ہو؟ انس ابن مالک فرماتے ہیں اے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز، میری آنکھیں محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ظہر کب پڑھی یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، اللہ کے نبی نے عصر کب پڑھی یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، حضرت محمد رسول اللہ نے مغرب کب پڑھی یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، عشاء کب پڑھی میری آنکھیں جانتی ہیں، فجر کب پڑھی ہے میری آنکھیں پہچانتی ہیں۔ میں نے لمبی عمر پائی ہے، مجھے معلوم ہے اللہ کے رسول کا نماز کا وقت کیا ہے۔ اے عمر ابن عبدالعزیز، آپ سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن جب آپ ظہر اس وقت پڑھتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے مطابق ہوتا ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ عصر جب اس وقت پڑھتے ہیں جب نبی اکرم کے ٹائم کے مطابق ہوتی ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب آپ ٹائم بدل دیتے ہیں اور لیٹ آتے ہیں تو اے خلیفہ میں اس وقت میں نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں جس وقت
نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، کیونکہ میری آنکھیں ظہر اثر مغرب عشاء فجر سب کی اوقات کو پہچانتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی نماز اس ٹائم سے ہٹا دوں جس ٹائم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا وقت ہے۔ میں اول وقت میں افضل وقت میں نماز پڑھنا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے وقت کو پہچانا ہے، جانتی ہے۔ یہ تھے انس بن مالک جو خلیفہ سے ٹکرا گئے اور خلیفہ کی خلافت کی پرواہ نہیں کی، سزا دو گے دو، لیکن خلیفہ کو بھی تبلیغ کر دی کہ آپ کی نماز کا وقت جب نبی اکرم کی نماز کے وقت سے میچ کھاتا ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ کا وقت نبی کے وقت سے میچ نہیں کھاتا تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں، خود نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں، پھر جماعت کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ مجھے جماعت سے نماز پڑھنے سے بہتر لگتا ہے کہ رسول اللہ کے ٹائم کے مطابق نماز پڑھی جائے، اول وقت پر نماز پڑھی جائے۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے ای الاعمال افضل، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے یہی کہا تھا صلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا، اس کے اصل وقت پہ پڑھنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے، اس لیے میں اول وقت میں نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں کو اول وقت سے کہ نماز سے مزین کیجئے، اول وقت میں نماز پڑھنے کو لاگو کیجئے۔ یہ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ قاضی شریح بہت بڑے قاضی تھے، حضرت علی نے ان کو قاضی بنایا تھا، کوفہ کے قاضی تھے، انصاف کرنے والے جج، آج کل کے ججوں کی طرح نہیں۔ سینکڑوں پترکار جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہوتی، ایک چمچے کی سنوائی سب سے پہلے ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل کتے سے بھی اچھا بھونک لیتا ہے، اس کی سنوائی پہلے ہو جاتی ہے۔ کشمیر سے دھارا 370 ہٹی، وہ پینڈنگ ہے، اس پر سنوائی نہیں ہوگی۔ سی اے اور این آر سی پر کورٹ میں عرضیاں داخل ہیں، اس پر سنوائی نہیں، لمبت ہے، لیکن اس انٹرنیشنل کتے کی سنوائی کے لیے جس دن کورٹ بند بھی ہوتی ہے اس دن اسپیشلی طور پر کھلوائی جاتی ہے اور سنوائی ہوتی ہے۔ یہ رہ گئی آج ہمارے نیائے پالکا کی ویوستھا، یہ ہے آج ہمارے یہاں کا سنویدھان، اور یہ ہے آج ہمارے یہاں کی نیائے پالکا۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو حضرت عمر فاروق کی نیائے پالکا سے اور اس نیائے پالکا کا اگر تعلق جوڑا جائے تو کیا نکلے گا، کیا نکلے گا؟ اور جب کسی شرابی بڈھے کو پکڑا تھا حضرت عمر نے شراب پیتے ہوئے رات کی تاریکی میں، اور گانے والی اس کے ساتھ تھی، رقاصہ ناچنے والی، تو کہا بوڑھے آج میں نے تمہیں رنگے ہاتھ پکڑا ہے۔ دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگا کر کود گئے حضرت عمر۔ تو اس بوڑھے نے کہا تھا عمر میں مانتا ہوں کہ میں مجرم ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں نے شراب پی ہے، میں مانتا ہوں کہ میں رقاصہ ڈانسر ناچنے والی کے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوں، لیکن اگر میں نے غلطی کی ہے تو آپ نے بھی غلطی کی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کسی کی کھڑکیاں اور دروازے بند ہو تو اس کے گھر کی جاسوسی مت کرو۔ جب میرے دروازے اور کھڑکیاں بند تھی تو آپ نے میرے گھر کی جاسوسی کیوں کی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس کی اجازت لے کر آؤ۔ آپ نے مجھ سے اجازت نہیں لی، بلکہ میری دیوار پر چوروں کی طرح چڑھ کر دیوار چھلانگ کر میرے گھر میں کود گئے، یہ آپ کی دوسری غلطی ہوئی۔ تیسری غلطی یہ کیا آپ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ کر جاؤ۔ آپ بغیر سلام کے میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ پہلے اپنی اصلاح کیجئے، بعد میں مجھے سزا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق جو عادل ہیں، منصف ہیں، خلیفہ ہیں، حاکم وقت ہیں، اپنے خلاف یہ بات سنتے تو کہتے بوڑھے تم نے بالکل صحیح کہا ہے، پہلے عمر اپنی اصلاح کرے گا، بعد میں تمہیں سزا دے گا، آج تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ اس انصاف کو دیکھو اور اس انصاف کو دیکھو جو آج ننگا ناچ ناچ رہا ہے، ننگا ناچ۔
الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے. قاضی شریح کو بنایا گیا، حضرت علی نے بنایا. قاضی شریح کا بیٹا جس مدرسے میں پڑھتا تھا، قاضی شریح کا بیٹا جس مدرسے میں پڑھتا تھا، اس مدرسے سے نکلا اور بال بنوانے کے لیے، بال کٹوانے کے لیے کسی حجام کی دکان پر چلا گیا. اس حجام کی دکان پر ایک حجام، ایک نائی کسی اور کے بال بنا رہا تھا. اتنے میں اذان کی آواز آئی. جب تک اذان مکمل ہوئی تب تک یہ آدمی ہٹ گیا اور قاضی شریح کا بیٹا حجام سے اپنے بال کٹوانے لگا. جب تک اس کے بال کٹتے ہیں تب تک جماعت ہو گئی مدرسے میں. قاضی شریح کا بیٹا جماعت کے بعد مدرسے پہنچتا ہے اور الگ سے چھوٹی ہوئی نماز، قضا عصر کی نماز پڑھتا ہے. استادوں نے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھی؟ جواب دیا کہ بال کٹوا رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی. قاضی شریح کے بیٹے کے جو استاذ تھے انہوں نے قاضی شریح کو لیٹر لکھا، سب کے لیے تو آپ انصاف قائم کرتے ہیں اور فیصلہ سناتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے آپ کیا فیصلہ سنائیں گے؟ آپ کے بیٹے نے ایسے ٹائٹ ٹائم میں، ایسے تنگ شیڈیول کے اندر، ایسے تنگ وقت کے اندر بال کٹوائے کہ اس کی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے جماعت ختم ہونے کے بعد نماز پڑھی لیکن جماعت کے بعد، نماز نہیں چھوڑی، نماز پڑھی لیکن جماعت کے بعد. بتائیے آپ کے بیٹے نے ایسے وقت میں بال کیوں کٹوائے؟ اس کو یا تو نماز سے پہلے کٹوانا تھا یا نماز کے بعد. اذان جب اس نے سن لی تو اس کو آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آیا. آپ اپنے بیٹے کے لیے فیصلہ سنائیے. قاضی شریح نے استادوں کے لیٹر کے پیچھے اپنا جواب لکھا اور ایک موٹا ڈنڈا بھیج دیا اور جواب یہ لکھا کہ میرے بیٹے نے اتنے ٹائٹ ٹائم میں، اتنے ٹائٹ شیڈیول کے اندر بال کٹوائے کہ اس کی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ گزر گئی، اس لیے میں یہ موٹا ڈنڈا بھیج رہا ہوں. اس لکڑی سے، اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا مارنا جب تک یہ ڈنڈا خود 3 ٹکڑے نہ ہو جائے، میرے بیٹے کی پٹائی نہ روکی جائے. اور جب یہ ڈنڈا 3 ٹکڑوں میں بچ جائے، یعنی اس کو مارتے مارتے اس کے 3 ٹکڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد میرے بیٹے کو قید خانے میں بند کر دینا، 3 دن کے لیے قید خانے میں بند کر دینا، اس کا کھانا پانی بند کر دینا. اگر وہ توبہ کر لے، اگر وہ یہ کہے کہ آج کے بعد میں جماعت کی پابندی بالکل نہیں چھوڑوں گا، جماعت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا، تو اس کو آزاد کر دینا، اس کو چھوڑ دینا. اور اگر وہ 3 دن کے اندر بھی اس بات کی توبہ نہ کرے اور اقرار نہ کرے تو بھوکا پیاسا مر جانے دینا. یہ قاضی شریح کا فیصلہ آیا ہے. اپنے بیٹے کے تعلق سے میرے بھائیوں، مسجد تو آج ہم بنا رہے ہیں، چندے بھی کر رہے ہیں، لیکن وہی کہنا پڑتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں میں نمازی ہو نہ سکے. قاضی شریح کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے، ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی، وہ بھی بال کٹوانے میں، اپنے سر کے بال بنوانے میں وہ ایک عذر تھا، لیکن بال بنوانے میں نماز عصر کا وقت نکل گیا. آنے کے بعد نماز پڑھ لی، سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی، عصر کا وقت موجود تھا، نماز پڑھ لی، لیکن جماعت نکل گئی. اس کی سزا قاضی شریح نے یہ دی کہ ایک ڈنڈے کو بھیجا اور کہا 3 ٹکڑوں میں بٹ جانا چاہیے اور اس کے بعد 3 دن ہمارے بیٹے کو بند کر دو. ہم کہاں ہیں؟ ہماری اقامت صلاۃ کہاں ہے؟ ہماری نماز کا قیام کہاں ہے؟ ہماری نمازیں ہماری شکایتیں کر رہی ہیں. میرے بھائیوں، آج ہم اپنی نمازوں کو کیا جواب دیں گے؟ آج ہم سے ہماری نمازیں پوچھ رہی ہیں کہ تمہاری نماز کیسی ہے. آج ہم اپنی نمازوں کے سامنے شرمندہ ہیں، اپنے گھروں کے سامنے، رہنے والی مسجدوں کے سامنے ہم شرمندہ ہیں. میرے بھائیوں، یہ مسجد بھی دن بھر میں کئی مرتبہ بددعا دیتی ہے کہ اللہ، ان لوگوں نے مجھے بنا کر جیسے برباد کیا، بے آباد کیا، اے اللہ جیسے ان لوگوں نے مجھے بے آباد کر
دیا، بے رونق کر دیا، اللہ تو ان کی زندگی میں سے رونق ہٹا لے، اے اللہ تو ان کو بھی بے آباد کر دے، بے رونق کر دے، اے اللہ جیسے انہوں نے مجھے ویران کر دیا، اللہ ان کی زندگیوں کو بھی ویران کر دے۔ آج ہمارے سامنے جو بربادیاں ہیں کہ یہ مسجدوں کی بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں ہے، لیکن سوچنے کے لیے احساس ہونا چاہیے ہمارے پاس، وہ ہے کہاں ہمارے پاس احساس، ہم اتنا کہاں سوچتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے، جو روزی دی ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ روزی تو ہم نہیں دی ہے نا، اور پھر ہم اپنے ہی راہ میں مانگتے ہیں تو دینے سے انکار کرتا ہے بندہ، کتنا اچھا سوچو تو صحیح، بیٹا رو رہا ہے، 5 سال کا 6 سال کا بچہ، ابو سویٹ سویٹ مٹھائی مٹھائی چاہیے، اور ہم نے خرید کر اس کو 10 روپے کی مٹھائی دلائی، لو بیٹا لو، اس کو دے دیا، دینے والے ہم، اب اس بیٹے سے ہم ہی کہہ رہے ہیں بیٹا تھوڑے سے اپنے ابو کو دے دو، پاپا کو دے دو، اب وہ کیا کہہ رہا ہوں، وہی دی ہم نے، دلائی ہم نے، پیسہ ہم نے محنت سے کمایا اور اپنی کمائی سے اپنے بیٹے کو دیا مٹھائی خرید کر، اور بیٹے سے مانگ رہے بیٹا دے دو، بتاؤں کتنا ہنستا ہے وہ اللہ، دیکھو دیا ہم نے، ہاتھ ہم نے دیے، پیر ہم نے دیے، دماغ ہم نے دیا، صلاحیت ہم نے دی، دل ہم نے دیا، کاروبار کرنے کی عقل ہم نے دی، روزی کمانے کی عقل ہم نے دی، اس کے کھیت میں پانی ہم نے دیا، اناج ہم نے پیدا کیا، اور آج ہم ہی اپنے راہ میں مانگ رہے تو بندہ کہہ رہا میں نے اپنے ہنر سے کمایا۔ کتنا ہنستا ہوگا وہ کیا بھوکا ہے؟ نہ ہماری نمازوں کا بھوکا ہے، نہ ہماری عبادت کا بھوکا ہے۔ یہ خانہ کعبہ آپ دیکھتے ہیں نا، خانہ کعبہ جہاں حج ہوتا ہے، ٹھیک اس کے سیدھے چھٹے آسمان کو پار کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا آتا ہے، سدرۃ المنتہا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام وہیں تک لے گئے تھے۔ جب آپ گئے اللہ سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، تو سدرۃ المنتہا تک لے گئے، اس کے بعد جبرائیل الگ ہٹ گئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی یہاں تک ہی میری رسائی ہے، اس کے بعد آپ اکیلے اگر ایک قدم بھی ہم آگے چلے جائیں گے تو اللہ کے نور سے، اس کی تجلی سے ہم جل کر راہ ہو جائیں گے، آپ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا، بس وہیں تک رہے۔ وہ سدرۃ المنتہا جانتے ہو کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت ہے، اور ٹھیک خانہ کعبہ کے سیدھے چھٹے آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، ادھر بھی کعبے کی طرح ایک شکل بنی ہوئی ہے سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اور جیسے دنیا میں ہم اور آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ایسے ہی سدرۃ المنتہا کے پاس طواف ہوتا ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور 50,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، ایک وقت میں۔ اور 50,000 فرشتے طواف کرنے کے بعد، 7 چکر لگانے کے بعد، پھر دوسرا طواف کرنے کے لیے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لائن میں کہ اب جب میرا نمبر آئے گا تب ہم طواف کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو 50,000 فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر چکا ہے، وہ 50,000 فرشتے پھر لائن میں لگ گئے، اب وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب میری باری آئے۔ قیامت کی صبح تک اب ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، اتنے فرشتے ہیں اللہ کی اس گھر کے طواف کرنے کے لیے کہ جو لائن میں لگے ہوئے ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی اللہ کے پاس، لیکن پھر بھی جانتے ہو وہ ہماری عبادتوں کو کیوں پسند کرتا ہے؟ فرشتوں نے اللہ کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، وہ ڈر کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جہنم سے ڈرے ہوئے ہیں، جنت کی نعمتیں چاہتے ہیں۔ آئے میرے
بندو تمہاری عبادتیں مجھے فرشتوں کی عبادتوں سے زیادہ پسند اس لیے کہ تم نے مجھے دیکھا نہیں ہے پھر بھی تم میری راہ میں نکلے ہو. آئے میرے بندو تم نے میری جنت کو دیکھا نہیں پھر بھی تم اس کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو. او میرے بندو تم نے میری جہنم کو دیکھا نہیں پھر بھی جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہو. اس لیے مجھے تمہاری عبادتیں فرشتوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے مجھے تمہارے ارکان مجھے تمہاری عبادتیں فرشتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. لیکن بندہ کرے تب نا. نماز تو ایسے پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے نکلتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر احسان کر کے آ رہے ہیں. بہت بڑا ہم نے اللہ کے اوپر احسان کر دیا. اللہ کے اوپر احسان ایسا لگتا ہے. یہ حال ہو گیا ہمارا. ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے جو خرچ کرتے ہیں خرچ کرنے والے لوگ دیا ہم نے اور خرچ میری راہ میں نہیں کرتا. ابھی مانگو کسی سے دے دو. ارے 500 روپے دو. نہیں 100 کافی ہے. ارے نہیں کام نہیں چل رہا ہے ابھی تو لاک ڈاؤن کے بعد تھوڑے حالات سدھرے تو سب لے لے. ابھی بیٹا بیمار ہو جائے تو 5000 کا انتظام ہو جائے گا. اب بھی ہو جائے گا. بیٹے کے پیٹ میں درد ڈاکٹر نے لکھ دیا الٹرا ساؤنڈ 2000 کا انتظام اب بھی ہو جائے گا. لیکن اللہ کا گھر کے لیے نہیں ہوگا. ہم اپنے آپ کو بھی تو ٹٹولے. وہ کون سا زمانہ تھا جب اللہ کے نبی نے کہا مسجد نبی کی ایک چھت کھجور کے پتے کی بنی ہوئی ہے. نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے. صحابہ نماز پڑھا رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی. اللہ اکبر. صحابہ نے نبی کے پیچھے نماز پڑھ لی. رکوع میں گئے ہوا میں تیزی آ گئی. رکوع سے اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ. ہوا اتنی تیز چلی کہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چھت اڑ گئی. اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے. پانی کے قطرے زمین کے اوپر گرنے لگے. زمین پر مٹی تھی. پانی کے قطرے زمین پر گرتے اور زمین سے مٹی اٹکتی اور وہ میرے نبی کے چہرے پر لگ جاتی. نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ. صحابہ کرام کی طرف چہرہ کیا مقتدیوں کی طرف. چاند جیسا چمکنے والا چہرہ آج مٹی سے سنا ہوا ہے. آج مٹی سے گردآلود ہے. صحابہ نے نبی اکرم کے چہرے پر لگی ہوئی مٹی کو دیکھا. آپ کے صحابہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے آج کھجور کے پتوں کی چھت اڑ گئی. زمین پر مٹی کے چھینٹے آپ کے چہرے پر لگے. اے اللہ